بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون ولو علم اللہ فیہم خیرن لاسمعہم ولو اسمعہم لتولوا وہم معرضون یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصۃ واعلموا ان اللہ شدید العقاب واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وایدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ وان اللہ عندہ اجر عظیم۔ منافقین زیر بحث ہیں جو حصہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور سورہ انفال جو ہے یہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں مسلمانوں میں جو کمزوریاں ہیں ان کو موضوع بنایا گیا ہے، وہاں سے بات کا آغاز ہوا ہے، اور مقصود یہ ہے اس سورہ سے کہ جو انجام اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کا ہونے والا ہے، مسلمانوں کا بھی، مخالفین کا بھی، منافقین کا بھی، ان کے لیے جو مسلمانوں کی جماعت ہے اس کی اچھی طرح تطہیر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ دنیا کا نظام امتحان کے اصول پر بنایا ہوا ہے، اس لیے یہاں جو بھی واقعات ہوتے ہیں وہ پیغمبروں کے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ چونکہ وحی نازل کر رہے تھے، قرآن مجید اتر رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو اس لیے وہاں یہ بتایا بھی جا رہا تھا کہ یہ واقعہ کیوں ہوا ہے اور یہ واقعہ کیوں ہوا ہے۔ یہاں بھی مسلمان مخاطب ہیں بنیادی طور پر اس سورہ میں، اور پیش نظر یہ ہے کہ جو کمزوریاں ہیں اس جماعت میں ان کو واضح کر دیا جائے، تاکہ مسلمانوں کی جو جماعت ہے اس کا جو آگے دور آنے والا ہے اس کے لیے وہ پوری طرح تیار ہوں، اور ان میں ایسی کوئی چیز نہ ہو کہ جو اگلے مراحل میں ان کے لیے مسائل کا باعث بنے۔ تو چنانچہ آپ دیکھیں کہ یہاں آغاز اس بات سے، جس آیت سے ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہم وانتم تسمعون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس سے منہ نہ پھیرو، اس سے گریز نہ کرو جب کہ تم سن رہے ہو۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کے ساتھ جو تعلق ہے مسلمانوں کا جو ہونا چاہیے وہ خالص اطاعت کا تعلق ہے۔ جنگ احد میں بھی یہ پرابلم پیش آئی کہ وہاں ایک گروہ نے خود فیصلہ کر ڈالا کہ اب ہمیں مزید یہاں رکنے کی ضرورت نہیں ہے، شکست ہو گئی ہے، اور حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھڑا کیا تھا اور ان کے لیے لازم تھا کہ وہ حضور کے فیصلے کا انتظار کرتے۔ اسی طرح جب بھی کسی جنگ کے لیے کوئی فیصلہ ہوا ہے، کوئی لشکر کشی کا فیصلہ ہوا ہے، کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، تو لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مشورہ کرتے تھے تو لوگ یہ کوشش کرنے لگ جاتے تھے کہ کسی طریقے سے جان چھوٹ جائے اور اس مہم میں نہ جانا پڑے، اس کی جو سختیاں ہیں ان سے نجات مل جائے۔ اس لیے یہاں کہا کہ
اطیعوا اللہ و رسول، اور یہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو ایک ہی مقام پر، حالانکہ لوگوں کا معاملہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن قرآن مجید میں یہ اسلوب اختیار کیا گیا اللہ و رسولہ، تو اس سے یہ پیغام دیا ہے کہ یہ جو رسول ہیں جو تمہارے درمیان اس وقت موجود ہیں، ان کے جو احکامات ہیں اور ان کے جو اقدامات ہیں ان کے پیچھے اللہ کھڑا ہے، اور اللہ کے حکم سے سارے اقدامات ہو رہے ہیں، اللہ کی نگاہ میں سارے معاملات ہیں، جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں اس میں جو بھی نتائج نکلنے ہیں ان کی نگرانی اللہ تعالیٰ خود کر رہے ہیں۔ اس کا بڑا اچھا اسلوب ہمیں نظر آتا ہے جب حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں وہ کشتی بنا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہماری آنکھوں میں کے سامنے ہو تم، تو مطلب یہ ہے کہ جب پیغمبر اس طرح کے مراحل میں ہوتا ہے، وہ بھی وہ مرحلہ تھا کشتی بنانے کا جو موقع آیا کہ جب قوم کا انجام طے ہو گیا تھا کہ اب سیلاب آئے گا اور نوح اور ان کے ساتھیوں کو علیہ السلام بچانا پیش نظر ہے اور باقی کو ختم کرنا پیش نظر ہے۔ تو یہ سورہ جو ہے اور اس سے اگلی سورہ، یہ بھی اس مرحلے کی صورتیں ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کا جو رزلٹ نکلنا تھا دنیا میں وہ سامنے آنے والا تھا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان لوگوں کی طرف نہ ہو جانا جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے اور حالانکہ وہ سن نہیں رہے تھے۔ تو یہ سورۃ بقرہ میں یہ قول یہود کا نقل ہو چکا ہے کہ انہوں نے کہا کہ سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، حالانکہ اصل جو رویہ ہے یا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی۔ تو کہا کہ جو یہود کا طریقہ ہے کہ سنو اور ان سنی کر دو، جیسے ہمارے یہاں ہی بولتے ہیں نا کہ سنا اور ان سنا کر دیا، اسی طرح یہاں بھی یہ کہا گیا کہ قالوا سمعنا، انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا ہے، وہم لا یسمعون، اور سن نہیں رہے تھے، یعنی انہوں نے ان سنا کر دیا اس کو۔ تو تم ان کی طرح نہ ہو جانا، یعنی تمہارا رویہ یہود کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ تم جس چیز کو سنو، پیغمبر کی زبان سے جو بات بیان ہو اس کو جب تم نے سنا تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس کی پیروی کرو، اس کو پورا کرو۔ اور جو یہود کا طریقہ ہے وہ پیغمبر کے معاملے میں گستاخانہ، نافرمانی والا، نہ سننے کے باوجود نہ ماننے والا رویہ، وہ قرآن مجید نے کئی مثالیں دی ہیں کہ یہود کس طرح اس حکم سے کی جو تعمیل ہے اس سے بچنے کے کیسے کیسے طریقے نکالتے تھے۔ تو یہاں بھی کہا کہ جب تم نے سن لیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جب یہ مان لیا کسی شخص نے کہ میں اس بندے کو خدا کا نبی مانتا ہوں، میں اس بندے کو خدا کا رسول مانتا ہوں، اس کے بعد اب جو ریلیشن شپ ہے وہ خالص اطاعت کا ریلیشن شپ ہے، کیونکہ اتنی بڑی بات مان لی ہے کہ اس شخص کے اوپر خدا کی وحی آتی ہے، اس شخص کے پاس خدا کے فرشتے آتے ہیں، اس کو خدا کا پیغام دیتے ہیں اور یہ ہمیں خدا کا پیغام ہمیں پہنچاتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسلسل یہ بات بیان کی جا رہی ہے مدنی صورتوں میں تو بہت ہی واضح الفاظ میں کہ آپ کا مشن یہ ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے عرب کی سرزمین میں اللہ کے کلمہ کو بلند کرنا ہے، اس میں دین ایک ہی ہو جانا ہے، اور فتنے کو ختم کرنا ہے، یعنی اہل کفر کی طاقت کو توڑ دینا ہے اور اللہ کے کلمہ، اللہ کے دین کو یہاں غالب کرنا ہے۔ اور اس ساری مہم میں اور اس سارے مشن میں ظاہر پیغمبر کے ساتھیوں کے بغیر یہ کام نہیں ہونا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو بھی کام کرنے ہیں ان کو بندوں کے ہاتھوں سے کروانا ہے، یعنی جو بھی نظام ہے دنیا کا وہ بندوں کے حوالے ہے، بندوں کی صورت میں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس میں مداخلت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں اپنی توفیق شامل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں اپنی مرضی شامل کرتے ہیں، بعض اوقات فیصلوں کو نافذ کرتے ہیں، چیزوں کو روکتے ہیں، لیکن جو کچھ بھی ہونا ہوتا ہے اسباب کے پردے میں ہونا ہوتا ہے، انسانی ہاتھوں سے ہونا ہوتا ہے یا اسباب کے پردے میں ہونا ہوتا ہے۔
تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس جگہ پر کھڑے ہوں وہ یہ جگہ ہے کہ خالص اطاعت کی جگہ پر کھڑے ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بات آئے اور ان کا صرف ایک ہی اس کے بعد رسپانس ہونا چاہیے، جواب ہونا چاہیے کہ جی ہم تکمیل کے لیے، تعمیل کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، اللہ کے نزدیک برے ترین جانور وہ ہیں جو گونگے اور بہرے ہیں اور جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اصل میں الصم البکم جو ہے وہ ظاہر جسمانی طور پر تو وہ بولنے والے بھی تھے، سننے والے بھی تھے، لیکن چونکہ وہ عقل کو استعمال نہیں کر رہے تھے۔ یہاں میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ قرآن مجید جب عقل کا لفظ بولتا ہے تو اس سے وہ شعور ہے ہمارا مراد کہ جو حق کی پہچان رکھتا ہے، حق کی آواز سننے کے بعد اس کو قبول کرتا ہے اور اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ عقل ہے۔ یعنی اس عقل سے وہ عقل مراد نہیں ہے، یہاں زیر بحث نہیں ہے کہ جس میں ہم کھانا کھانا اور سونا اور جاگنا اور کاروبار کرنا، اس کے لیے بھی تو عقل چاہیے نا، یہ عقل اور چیز ہے۔ لیکن یہاں جو عقل مراد ہے وہ شعور ہے انسان کا، کہ جو شعور اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ حق اور باطل کے حوالے سے فیصلے کرتا ہے، اس کو اختیار کرتا ہے، اس کو قبول کرتا ہے اور اس کے تقاضے پورے کرتا ہے۔ تو چونکہ اب اسی وجہ سے کہا کہ یہ گونگے اور بہرے ہیں، یعنی ان کے یہ نہ حق سنتے ہیں نہ حق بیان کرتے ہیں، یعنی یہ حق کے معاملے میں انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو ختم کر رکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون ہی یہ ہے کہ جو اپنے شعور کی صلاحیتوں کو، اپنے شعور میں ودیت جو پہچان ہے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ حق کی جو پہچان ہمیں دی گئی ہے، جس نے اس کو زندہ نہیں رکھا، جس نے اس کو اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے حق تک پہنچنے کے راستوں کو بند کر دیتے ہیں، پھر اس کو سزا دے دی جاتی ہے، جس کو دوسری جگہوں پر ختم قلوب کے لفظ سے بیان کر دیا۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، یہ جو بات ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ جو انسان اپنے شعور کو اپنی خالص حالت میں نہیں رہنے دیتا۔ کیوں خالص حالت میں نہیں رہتا ہمارا شعور جو ہے؟ اس لیے کہ جتنا طاقتور میرے اندر حق کا شعور ہے، جتنا طاقتور میرے اندر خیر کا شعور ہے، جتنا طاقتور میرے اندر خدا کو پہچاننے کا اور خدا سے وابستہ ہونے کا جذبہ ہے، اتنا ہی طاقتور جذبہ ہے میرا گھر بنانے کا، اتنا ہی طاقتور جذبہ ہے میرا دولت کمانے کا، اتنا ہی طاقتور جذبہ ہے میرا آرائش کا، آسائش کا۔ ان دونوں کی ٹکراؤ ہے، ان دونوں کا ٹکراؤ ہے، دنیا کے مفادات، دنیا کی لذتیں، دنیا کی آرائشیں، دنیا کی آسائشیں، اور میرے اندر پایا جانے والا حق کو پہچاننے کا شعور۔ تو ان دونوں کا جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو انسان کیا کرتے ہیں؟ وہ ان دنیا کی لذتوں، دنیا کے عیش و آرام، دنیا کی شان و دنیا کی نمود اور نمائش، یہ رسم یہ رواج پورے کرنا اور اس طرح کی چیزوں کو کرنے میں انسان اس شعور کو چپ کرا دیتا ہے، جس کو ہم اب اپنی اردو زبان میں ضمیر کے لفظ سے بیان کرتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں ہمارا جو ضمیر ہے وہ کمزور پڑتا چلا جاتا ہے، اس کی آواز دبتی چلی جاتی ہے، اور ہم حیوانی زندگی، ظاہر ہے یہ دنیا کی جو زندگی ہے اس کی جو بھی لذتیں ہیں وہ ہمارے جسم کی ضرورتیں ہیں نا، تو ہمارے جسم کی جو ضرورتیں ہیں وہ ہم ان کے غلام ہو کے رہ جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا نافذ ہوتی ہے کہ ان کو ہدایت کی توفیق نہیں ملتی۔ تو اگلی آیت جو میں نے ابھی پڑھی اس کا ایک حصہ، اس میں یہی بات بیان ہوئی ہے کہ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، کہ اگر اللہ ان کے اندر خیر پاتا تو ان کو پھر سنایا جاتا، یعنی ان کو سننے کی توفیق ملتی، یہ پھر باتوں کو سنتے اور اس کو قبول کرتے، لیکن اللہ نے ان کے اندر خیر نہیں پایا، تو وہ جو فیصلہ ہو رہا ہے، سزا دینے کا فیصلہ، رسوا کرنے کا فیصلہ یا سزائے موت،
وہ فیصلہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کے اندر کوئی خیر کا ذرہ موجود نہیں ہے. اگر کوئی خیر موجود ہوتا تو پھر اللہ ان کو توفیق دیتے کہ یہ حق کو سنتے اور اس کو قبول کرتے. اس حالت میں وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اگر ہم اس حالت میں ان کو سنائیں لَتَوَلَّوْا، تو یہ منہ پھیر کے چلے جائیں گے. وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور یہ ہیں ہی منہ پھیرنے والے. مطلب یہ ہے کہ ان کو حق کے اندر جو کشش ہے وہ ان کے لیے ہے ہی نہیں. ان کو تو دولت کی بات کریں، ان کے ساتھ رسم و رواج کی بات کریں، ان کے ساتھ دنیا کے مسائل کی بات کریں تو ان کا دل بھی لگتا ہے، یہ باتیں بھی سنتے ہیں، یہ اس میں نقطے بھی پیش کرتے ہیں. لیکن جو ہی حق کی بات کریں، خیر کی بات کریں، تو یہ ان کے کان بند ہو جاتے ہیں، ان کی زبانیں گونگی ہو جاتی ہیں، یہ بات کرنے سے بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یہ سننے سے بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو اگر ان کو سنایا جائے ان کے اس کے باوجود کہ ان کے اندر خیر نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ گریز کر کے چلے جائیں گے، جیسے کہ یہ گریز کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو قبول کرو اللہ اور اس کے رسول کی بات جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے پکار رہے ہیں جو زندگی بخش ہے، جو زندگی دینے والی ہے. یہ بات جو ہے یہ قرآن مجید کی جو ہدایت ہے اس کے بارے میں قرآن مجید کا جو پیغام ہے اس کو بیان کیا کہ وہ کیا ہے. وہ زندگی بخش پیغام ہے. زندگی بخش کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ انسان جو ہے وہ اصل میں انسان بنتا ہے اپنے شعور کی بنیاد پر، اپنے جسم کی بنیاد پر انسان نہیں. ہم اپنے جسم کی بنیاد پر تو پورے حیوان ہیں. یعنی ہمارے جسمانی طور پر اگر ہمارا جائزہ لیا جائے تو ایک حیوان کا جو وجود ہوتا ہے وہ ہمارا وجود ہے. یعنی کھانا پینا، نسل اپنی آگے بڑھانا اور سونا اور آرام کرنا، تو یہ حیوانی وجود کے مسائل ہیں، اس کی ضرورتیں ہیں. لیکن جو چیز ہمیں انسان بناتی ہے وہ ہمارا وہ شعور ہے جس سے ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ اچھا کام ہے، یہ برا کام ہے، اور اخلاق کا تقاضا یہ ہے، مینرز کا تقاضا یہ ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے. یہ جو باتیں ہیں یہ ہیں جس سے ہم انسان بنتے ہیں. اور یہ جو ہمارا شعور ہے اس کی زندگی کس چیز میں ہے؟ اس کی زندگی خدا کی ہدایت میں ہے. اگر خدا کی ہدایت نہ آتی تو شعور کے لیے غذا نہ آتی. یعنی جس طرح ہمارے لیے روٹی کا بندوبست ہونا اس چیز کی ضمانت بنتا ہے کہ ہمارا یہ جو جسم ہے یہ باقی رہے، یہ زندہ رہے، یہ چلتا رہے، اسی طرح ہماری جو شخصیت ہے اس کی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ خدا کی طرف سے ہدایت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا، رحمت کی کہ انہوں نے مسلسل انبیاء بھیجے اور اس کے ذریعے سے اس کا بندوبست کیا. اور قرآن مجید میں بھی اس کے لیے رزق کا لفظ استعمال ہوا ہے. حضرت مسیح کی بڑی مشہور دعا ہے کہ ہمیں روز کی روٹی روز دے، تو اس میں بھی روٹی سے مراد یہی شعور کی جو غذا ہے اس کے لیے اس کو بیان کیا. تو اسی لیے یہاں کہا کہ اللہ اور رسول جس چیز کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں وہ زندگی بخش ہے، وہ زندگی عطا کرنے والی ہے. یعنی حقیقی زندگی، انسان کی زندگی، نہ کہ اس کے حیوانی وجود کی زندگی، وہ نہیں. تو کہا کہ اس کو قبول کرو، اس کو اپناؤ، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. یہ بات تمہیں معلوم رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے مابین آ جاتے ہیں اور تم نے اسی کی طرف اکٹھے ہونا ہے. وہ جو اوپر قانون ہم بیان کر رہے تھے کہ ہدایت کا جو نظام ہے وہ میرٹس پر ہے، وہ سادہ سیدھے اصول پر ہے. قرآن مجید نے اس بات کو بہت تفصیل سے واضح کیا ہے مختلف جگہوں پر کہ قیامت والا جو واقعہ ہونا ہے وہ جس معیار پر ہونا ہے وہ معیار میں نے طے کر دیا ہے، انبیاء کے ذریعے سے تمہیں بتا دیا ہے کہ یہ معیار ہے جس پر قیامت والے دن فیصلے ہونا. اسی وجہ سے میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ جتنی بھی دنیا ہے
انسانی معاشرے جتنے بھی ہیں، جتنے سے واقف ہیں، جتنی چیزوں کو پڑھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، تو انسان کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے؟ وہ یہ کہ اس کو یہ پتہ ہے کہ اگر آخرت ہوئی اور اگر کائنات کے مالک نے فیصلے کیے تو ہماری نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یعنی ہمارے جو عمل ہیں، ہمارے جو کرتوتیں ہیں، ہمارے جو فیصلے ہیں، ہم نے جس طرح کی زندگی ہم گزارتے ہیں، جس طرح حق کے بارے میں ہم کمزوری دکھاتے ہیں، اس کے تقاضے پورے نہیں کرتے ہیں، اپنے دنیا کے مفادات کو اولیت دیتے ہیں اور خدا اور آخرت کو اولیت نہیں دیتے ہیں، چنانچہ اب جو تمنا دل میں پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ کوئی ایسا راستہ مل جائے کہ جس سے اس منزل کو آسان کیا جا سکے۔ چنانچہ کوئی اللہ کی رحمت کے فلسفہ بیان کرنے لگ جاتے ہیں، کوئی بزرگوں کی برکات بیان کرنے لگ جاتے ہیں، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو بیان کرنے لگ جاتے ہیں، اور اس طرح کے مختلف چیزیں جو ہے بیان کر کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو عدل ہے، آخرت کا عدل، اس میں کوئی آسان راستہ پیدا ہو جائے۔ تو یہ جو پرابلم ہے اس کو اللہ تعالیٰ مانتے نہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھا کہ یہود نے، جیسے ہمارا ہے نا عقیدہ، ہمارے ہاں بھی بیان کرتے ہیں کہ جی ہم کلمہ گو ہیں، جنت میں چلے ہی جائیں گے، رہیں گے، ہو سکتا ہے دوزخ میں کچھ رہنا پڑ جائے لیکن بالآخر ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہی عقیدہ یہود کا بھی تھا، وہ بھی کہتے تھے کہ ہم چند روز کے لیے جہنم میں جائیں گے، اگر گئے تو چند روز کے لیے جائیں گے۔ اس کو قرآن مجید نے ان کے اس دعوے کو نقل کیا اور بتایا کہ اس کی دلیل کیا ہے، میں نے تو اس طرح کوئی بات نہیں کہی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو آخرت ہے اس کو اللہ تعالیٰ یہاں اس لیے کہا انہ الیہ تحشرون، تم نے میری طرف اکٹھے ہونا ہے، میرے پاس اکٹھے ہونا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو چور راستے ہیں یا آسان راستے ہیں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ آخرت کے فیصلے خالص میرٹ پر ہونے ہیں، وہاں وہی بچے گا جو میرٹ کے مطابق پورا اترے گا۔ وہ ٹھیک ہے کہ وہ میرٹ ہمارے جیسا میرٹ، کمزور میرٹ نہیں ہے، وہ بہت اعلیٰ میرٹ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نیت کو بھی دیکھنا ہے، حالات کو بھی دیکھنا ہے، بندے کے مسائل کو، کمزوریوں کو بھی دیکھنا ہے، اس کے بعد فیصلہ کرنا ہے۔ یعنی دنیا میں تو ہم جو میرٹ بناتے ہیں اس میں تو ہمارے پاس کوئی ہے بس میں نہیں ہے۔ میں یونیورسٹی میں بچوں سے کئی بار کہتا ہوں کہ آپ لوگ جو یہاں یونیورسٹی پہنچ جاتے ہیں تو یہ بالکل ممکن ہے کہ جو اس میں داخلہ نہیں لے سکے وہ آپ سے زیادہ اہل ہوں، لیکن ان کا رزلٹ کارڈ پر نمبر کم ہے، اور آپ رزلٹ کارڈ پر نمبر بہتر لے کے آ گئے ہو، لیکن ہو سکتا ہے آپ نے نقل مار کے نمبر لیے ہوں، ہو سکتا ہے وہ سوالات وہ آ گئے ہوں جو آپ نے تیار کیے ہوئے تھے، اور آپ کی پورے کورس پر وہ گرفت نہ ہو جو کسی دوسرے کی ہو سکتی ہے جس کو داخلہ نہیں ملا۔ تو دنیا میں مجبوری کیا ہے کہ جو ظاہری میرٹس ہیں ان کو نافذ کرنا مجبوری ہے انسان کی، کیونکہ ہم غیب کو نہیں جانتے، ہم حقیقت تک پہنچ نہیں سکتے، ہم انسان ہیں تو ہم نے فیصلہ کرنا ہے، تو ہم کچھ ظاہری اصولوں پر فیصلہ کرنے پر مجبور ہیں، لیکن خدا تو دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ خدا تو جو انسان کی ظاہری مشکلات ہیں، انسان کی جو باطنی مشکلات ہیں ان سے واقف ہے، تو اس لیے وہاں جو عدل ہوگا وہ کامل عدل ہوگا۔ قرآن مجید میں یہ جملہ جگہ جگہ آیا ہے کہ ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، دھاگے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہاں عدل ہونا ہے اپنے آخری سطح پر، بہترین لیول پر۔ تو اس لیے لیکن وہ ہونا عدل ہے، اس میں کوئی چور راستہ نہیں ہے، کوئی آسان راستہ نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ نفس مزکہ کو، پاکیزہ نفوس کو میں نے جنت میں جگہ دینی ہے، تو وہ پاکیزگی جنہوں نے حاصل کی ہے وہی جنت میں جائیں گے۔ تو اس لیے کہا کہ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اس فتنے سے بچو جو صرف ان لوگوں تک نہیں آئے گا کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یہ جو آیت ہے اس میں جو نقطہ بیان کیا گیا ہے وہ بہت اہم ہے، اس اعتبار سے کہ انسانوں میں سے
کچھ لوگ یہ فیصلہ کر کے جی رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اپنے عمل کو ٹھیک کر لیا ہے، میں نے اپنے عقیدے کو ٹھیک کر لیا ہے، لہٰذا میری نجات کا معاملہ ہو گیا ہے، اور وہ جو ان کے ماحول میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، جو باطل کی افزائش ہو رہی ہوتی ہے، فتنے پیدا کیے جا رہے ہوتے ہیں، اہل حق کے لیے جو مشکلات پیدا کی جا رہی ہوتی ہیں، ان کے بارے میں وہ بے تعلق رہتے ہیں۔ تو یہ جو غیر جانبداری ہے، جو ہمارے ہاں بھی ایک فلسفے کے طور پر رائج کی جا رہی ہے، قرآن مجید نے یہاں اس کو موضوع بنایا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑا اچھے مثال سے بیان کیا کہ اگر کسی کشتی میں لوگ سفر کر رہے ہوں تو کشتیاں بعض کا 2 منزلہ 3 منزلہ ہوتی ہیں، تو نیچے والی منزل والے جو ہیں وہ اگر سوراخ کر رہے ہوں تو اوپر والی منزل والے جو ہیں وہ اگر ان کو نہیں روکیں گے تو سارے ڈوب جائیں گے۔ تو اس چیز کو واضح کیا کہ انسان جو ہے وہ اپنے، اور سورۃ عصر میں اور دوسری جگہوں پر قرآن مجید نے اس کو بڑے واضح طور پر بیان کیا کہ نہیں، اصل میں انسان کسی بھی جگہ پر موجود ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق بات کہنے والا بن کر رہے، وہ حق کا ساتھ دینے والا بن کر رہے۔ یعنی یہ جو غیر جانبداری کا جو فلسفی ہے، یا یہ جو فلسفی ہے کہ تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو یہ فلسفی جو ہے یہ قرآن مجید اس کو قبول نہیں کرتا۔ یہ جو ہمارے ہاں اب اس طرح کے جو بیانات ہمیں ملتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے اپنے عقیدے کے مطابق جینے دیا جائے اور ان کو ان کے ساتھ کشمکش نہ کی جائے، یہ کوئی صحیح اصول نہیں ہے۔ یہ بات اصل میں جس وجہ سے یہ باتیں کی جا رہی ہیں وہ وجہ جینون ہے کہ بھئی لڑائی نہیں ہونی چاہیے، فساد نہیں ہونا چاہیے، ظلم اور زیادتی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم یہ کہنا بند کر دیں گے کہ یہ حق ہے اور یہ حق نہیں ہے۔ ہم یہ کہیں گے لیکن ہم اپنے دائرے میں رہتے ہوئے یہ بات کریں گے کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، یہ بدعت ہے، لیکن ہم اس کی بنیاد پر کسی پر تشدد نہیں کریں گے، کسی کو کافر قرار نہیں دیں گے، کسی کے ساتھ معاشی یا سماجی مقاطعہ نہیں کریں گے، تو یہ ہم کام نہیں کریں گے۔ لیکن ہم یہ تو کہیں گے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ہم یہ تو کہیں گے کہ بھائی تم اپنا نقطہ نظر تبدیل کرو، تم دلائل سے بات کو مانو، دلائل سے بات کو رد کرو۔ تو اس لیے کہا کہ اس فتنے کا شکار نہ ہو جانا کہ جو صرف ان لوگوں تک نہیں آئے گا جنہوں نے ظلم کیے ہیں، یعنی جن لوگوں نے فسادات کیے ہیں، جنہوں نے یہ حق کو قبول نہیں کیا ہے، جنہوں نے سازشیں شروع کی ہوئی ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف فتنے پیدا کرنے شروع کیے ہوئے ہیں، صرف وہی نہیں مارے جائیں گے۔ اگر تم ان کے بارے میں ہوشیار نہیں رہو گے، ان کے خلاف اپنا کردار ادا نہیں کرو گے، اہل حق کا ساتھ نہیں دو گے، تو تم بھی اسی فتنے میں پڑ سکتے ہو، اس کا شکار ہو سکتے ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یہ بتا دیا کہ یہ بات تمہارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بڑے سخت ہیں۔ یہ ہمیں بالکل واضح ہے، قرآن مجید سے بھی واضح ہے، آخرت میں بھی دیکھیں آگ کی سزا رکھی ہوئی ہے۔ تو شدید العقاب تو اللہ تعالیٰ ہے، دنیا میں بھی جو جرائم کی سزائیں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں وہ تو بڑی انتہائی سخت سزائیں ہیں، یعنی چور کا ہاتھ کاٹ دینا، 100 کوڑے لگا دینا، قتل کر دینا، پھر اسی طرح رجم کی سزا ہے، اسی طرح دوسری سزائیں ہیں۔ تو ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ بہت سخت سزا دینے والے ہیں۔ تو انہوں نے پکڑ لینا ہے، اور جو اللہ کی سزا ہے یعنی مالک کائنات کی سطح پر جزا بھی آنی ہے، مالک کائنات کی سطح پر سزا بھی آنی ہے۔ تو اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھو، اور جو فتنے پیدا کیے جا رہے ہیں، جو سازشیں کی جا رہی ہیں، جو حق کے خلاف تحریکیں چلائی جا رہی ہیں، ان میں تم اپنا کردار ادا کرو، اور اس معاملے میں اس سے الگ رہنا اور اس کو اہمیت نہ دینا یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ
ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون۔ یہ مسلمان جس حال میں تھے یا وہ مکے میں تھے، پھر جب ہجرت کی حبشہ کی طرف اس وقت ان کے حالات کیا تھے، پھر جب مدینہ کی طرف ہجرت کی تو اس وقت ان کے حالات کیا تھے، کس طرح کے خوف ان کے گرد موجود تھے، اس کا ذکر کیا۔ وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، تم زمین میں کمزور تھے، تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، اس بات سے ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے، فَآوَاكُمْ، اللہ نے تمہیں پناہ دی، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اس نے تمہاری مدد کی، تمہارا ساتھ دیا اپنی مدد کے ساتھ، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، تمہیں پاکیزہ چیزوں سے نوازا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ شکر گزاری کا جو لفظ ہے یہ قرآن مجید میں ہمیں جگہ جگہ ملتا ہے، یہ بہت اہم لفظ ہے۔ یعنی بندگی جو ہے اس کو اگر ایک دوسرے لفظ سے بیان کریں تو وہ شکر ہے، یعنی بندگی ہی کے اگر ایک اور شیڈ سے اس کو بیان کیا جائے تو وہ شکر کا لفظ ہے۔ شکر اصل میں احساس نعمت ہے۔ شکر بنیادی طور پر کیا ہے کہ میرے اندر نعمت پانے کا احساس موجود ہو، لیکن یہاں بات رکتی نہیں ہے۔ یہ بندہ شکر گزار نہیں ہے جس کے اندر نعمت کا شعور پایا جاتا ہے، اس کو ہم شکر گزار بندہ نہیں کہتے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے اندر اعتراف نعمت ہو، میرے اندر ادراک نعمت ہو۔ اس میں سے ایک نعمت کو بیان کیا جو یہاں ابھی ہم نے پڑھا کہ مسلمان تھوڑے تھے، کمزور تھے، اتنے کمزور تھے کہ اس بات سے ڈرتے رہتے تھے کہ کسی وقت بھی دشمن آئے گا اور ان کو تباہ و برباد کر دے گا، ان کو ختم کر دے گا، ان کو زندگی کے خطرے لاحق رہتے تھے، ان کو اپنی پناہ گاہ جو ہے وہ محفوظ نہیں لگتی تھی، اپنی رہنے کی جگہ ان کو ہر وقت، یعنی مدینے کے جو ابتدائی ہیں جنگ بدر کا خوف اور جنگ احد کا خوف، مسلمان تھوڑی سی تعداد میں تھے، وہ اپنی جگہ پر ہم تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم لوگ کہ جو اس طرح کی زندگی ہوتی ہے کہ آپ تھوڑے ہوں اور آپ کو ہر وقت یہ پتہ ہو کہ بھئی کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی کوئی آ کر قتل کر سکتا ہے، کسی وقت بھی جو ہے وہ ہم مصیبت میں پڑ سکتے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ اس کا کچھ تجربہ کیا ہوگا ابھی عراق میں جو جنگ ہوئی ہے یا شام میں جو جنگ ہوئی ہے، یا جیسے ہندوستان پاکستان کی جب تقسیم ہوئی ہے تو اس وقت جو لوگ جنوبی پنجاب میں تھے جن کو اٹھ کے آنا پڑا، انہوں نے اس کا کچھ تجربہ کیا ہوگا کہ وہ خوف کیا چیز ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں میں نے اس سے نکالا، تمہاری مدد کی، تمہارے لیے فراخی کا بندوبست کیا، رزق کی فراخی کا بندوبست کیا، اور یہ سارا اس لیے کیا کہ تم شکر گزار بنو۔ تو نعمت کا ادراک، نعمت کا احساس، والدین، اسی طرح سماج، معاشرہ، پھر اصل میں اللہ تعالیٰ، یہ سب جو ہیں یہ ان کے ذریعے سے ہم سروائیو کر رہے ہوتے ہیں۔ دنیا میں پردہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یہاں سماج اور والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، یہ ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں ہمارے سروائیول کا، اور ایکچولی وہ اللہ تعالیٰ ہیں جنہوں نے یہ سارا نظام بنایا ہوا ہے۔ تو ان کا جس درجے میں اللہ کا شکر ہونا چاہیے وہ تو ظاہر سب سے اوپر والا درجہ ہے، لیکن اسی سطح پر، اسی طریقے سے نیچے جو لوگ ہیں، میرے بہن بھائی ہیں، ایک بہت بڑے عالم دین، میں ان کا نام اس موقع پر لینا مناسب نہیں سمجھتا، انہوں نے ایک تقریر کی ایک موقع پر، اور انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اپنے بہن بھائیوں سے کبھی ان کے بہن بھائی بہت تگڑے امیر لوگ تھے، تو ان سے کبھی میں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور میرے اوپر کسی کا کوئی احسان نہیں، اس طرح کی کوئی گفتگو کی۔ تو میں اس وقت 30-32 سال کا ہوں گا، نوجوان، مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ تو میں نے اپنے بیٹھے ہوئے میں نے کہا جی میں تو جو میری ابتدائی زندگی ہے شادی کے بعد، انتہائی تنگ دستی کی زندگی، تو میرے ہاں بچوں کی ولادت ہوتی تھی تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ آنے والے مہمان کی
تواضع کی جا سکے۔ تو مہمان آ کے بچے کو جو پیسے دیتے تھے امونی سے، تو میں تو اس کو بھی سمجھتا ہوں کہ میرے بہن بھائیوں کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ آئے میرے گھر میں اور میرے بچے کو کچھ دیا اور میں نے اس میں سے ان کو بھی کھلا پلا دیا۔ تو رزق جو ہے یعنی اللہ، یہ جو بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، والدین ہیں، یہ آدمی کے لیے سروائیول کا ذریعہ بنتے ہیں، ہمیشہ بنتے ہیں۔ اور اسی طرح سماج بھی، یعنی برا ترین سماج بھی ہو تب بھی وہ اپنے لوگوں کو سہارا دے رہا ہوتا ہے، ان کے لیے کام کرنے کے مواقع پیدا کر رہا ہوتا ہے، ان کے لیے جد و جہد کے امکانات پیدا کر رہا ہوتا ہے، ان کے لیے حفاظت کا بندوبست کر رہا ہوتا ہے۔ تو انسان، حضور کا ارشاد ہے کہ جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ خدا کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ تو شکر گزاری جو ہے یہ بہت بنیادی وصف ہے بندہ انسان ہونے کے لیے، یعنی آدمی اس میں نہ مبتلا ہو کہ میرا اوپر کسی کا احسان نہیں ہے، میں کسی کے آگے کوئی میرے اوپر احسان نہ دھرے، کوئی میرے ساتھ اس طرح بات نہ کرے، میں نے ہی قربانیاں دی ہیں، میں نے ہی دیا ہوا ہے اور میں نے یہ کیا ہوا ہے۔ نہیں، انسان جو ہے وہ انسانوں کا اتنا ہی محتاج ہے، خواہ وہ خوشحال ہی کیوں نہ ہو، خواہ اس کے حالات کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں۔ تو بلکہ ایک بار میں نے ایک جگہ بات کر رہا تھا تو میں نے کہا میں تنہائی پسند ہوں۔ ظاہر ہے پڑھنے لکھنے والے بندے عام طور پر تنہائی پسند ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ میں اپنے گھر میں عام طور پر الگ بیٹھا رہتا ہوں، گھر جب چلا جاؤں کام سے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے اگر میری بیوی، میرے بچے میرے ساتھ وہ تعاون نہ کریں۔ اصل میں گھر وہ چلا رہے ہوتے ہیں، اسی لیے میں کونے میں بیٹھ سکتا ہوں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ میری کمائی اچھی ہے یا میں بہتر شوہر ہوں یا بہتر باپ ہوں اور اس وجہ سے میں یہ کر پا رہا ہوں، نہیں، وہ بھی اچھے ہیں میرے ساتھ، وہ میرا ساتھ دیتے ہیں۔ میں جب بیٹھ جاتا ہوں اپنا کام کرنے کے لیے تو بچوں کو روک دیا جاتا ہے، مجھے تنگ نہیں کیا جاتا، مجھے وقت پر چائے مل رہی ہوتی ہے، وقت پر کھانا مل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ انسان کو، یعنی انسان جو ہے وہ دوسروں کا محتاج ہے، سب سے بڑا محتاج تو ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ تو یہ جو لعلکم تشکرون ہے، یہاں تو بہت ہی بڑی نعمت کو بیان کیا کہ ایک انسانوں کے گروہ کو ایک بہت بڑی مصیبت سے نجات دی گئی اور ان کو نجات دے کے ایک کامیابی کے راستے پر ڈال دیا گیا۔ یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اگر تھوڑا سا ہم سوچیں کہ وہ کیا حالات ہوں گے جس میں ہجرت حبشہ ہوئی ہوگی، وہ کیا حالات ہوئے ہوں گے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے مسلمانوں کو کہا کہ تم مدینے کی طرف چلے جاؤ، کس طرح لوگ پہنچے ہوں گے اور جائیداد نہیں اٹھا سکے، پیسے نہیں اٹھا سکے، بعض لوگ اپنے بیوی بچوں کو ساتھ نہیں لا سکے۔ تو یہ ان حالات میں جب ہجرت ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اللہ تعالیٰ نے ایک دار ہجرت فراہم کیا، وہاں کے لوگوں نے آگے بڑھ کر تعاون کیا، اپنی جائیدادوں میں اپنے گھروں میں شریک کر لیا اور اس طرح ایک بڑا گروہ جو ہے اس کو بڑی جگہ مل گئی اور پھر ایک بہت بڑی کامیابی کی وہ بنیاد بنا۔ تو لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ تو شکر گزاری میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو اعتراف نعمت ہے، اس کا پہلا نقطہ کیا ہے کہ میں اس بات کا اس اکڑ میں نہ رہوں کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، میں تو لوگوں کی مدد کرتا ہوں اور میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں، نہیں، مجھے دوسروں کی ضرورت ہے، میں دوسروں کا محتاج ہوں، سب سے بڑا محتاج میں اللہ تعالیٰ کا ہوں، اس کی عنایت، اس کے کرم، اس کی رحمت، اس کی عطا کی بنیاد پر میں جی رہا ہوں۔ اگر وہ ایک چیز کو روک لے، ایک چیز کو چھین لے تو میرے لیے سروائیول کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور دوسرا ہے انسانوں کا، اور پھر دوسری چیز کیا ہے کہ اس شکر کا، یعنی اعتراف نعمت کا ظہور ہو اس صورت میں کہ میں الفاظ میں شکر ادا کروں، میں حقوق ادا کروں، میں ان کے سامنے اعتراف کروں، اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کیے جائیں، یعنی یہ جو مجھے دے رہا ہے، جو مجھے عطا کر رہا ہے، میں اس کے ساتھ صحیح طریقے سے متعلق ہوں، میں اس کا زبان سے اس کا ذکر کروں، اس کا شکر ادا کروں، اس کے جو حقوق ہیں وہ ادا کروں۔ تو یہ لعلکم تشکرون، آگے اس کو واضح کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ نہ دو۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ نہ دو۔ مطلب کیا ہے اس بات کا کہ تم جو اعلان کر رہے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، تم جو اعلان کر رہے ہو
کہ ہم نے اللہ کو مانا ہے، تم جو اعلان کر رہے ہو کہ میں نے محمد رسول اللہ پر ایمان قبول کیا ہے، پھر اس کے تقاضے پورے کرو۔ خیانت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کے تقاضے پورے نہیں کیے جائیں، یعنی میں جو میرے اوپر فرائض عائد ہوتے ہیں، جو میرے اوپر تقاضے عائد ہوتے ہیں، میں ان کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور جو حقوق تمہارے اوپر عائد ہوتے ہیں، جو ذمہ داریاں تمہارے اوپر عائد ہوتی ہیں، جو تم کسی کے تمہارے پاس کسی کی امانت پڑی ہوئی ہے، وہ امانت ظاہر ہے وہ کسی کا حق بھی ہو سکتا ہے، کسی کا مال بھی ہو سکتا ہے، کسی کی ضروریات بھی ہو سکتی ہیں۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اس طرح کہ تم ان کی امانتوں میں خیانت کرو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تمہیں معلوم ہو، یعنی تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ میرے اوپر حق عائد ہوتا ہے، یہ دوسرے کا حق ہے جو مجھے ادا کرنا ہے، اور تو میں اس کو ادا نہ کروں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اس ساری کا جو اصل سبب ہے اس کو کھول دیا، جو میں نے عرض کیا، میں بھی اس کو آغاز ہی میں بیان کر دیا تھا، وہ ظاہر ہے یہی آیت اس کی بنیاد ہے کہ جو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، نا شکر گزاری کے جو رویے ہیں، یہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ صحیح تعلق نہیں ہے، یہ جو حق کے معاملے میں صحیح رویہ نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ اموال اور اولاد، یعنی یہ دنیا کی دولت، دنیا کی نعمتیں اور یہ اپنا خاندان، اس کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، دین سے بھاگ رہے ہیں، دین کی ذمہ داریوں سے بھاگ رہے ہیں۔ تو کہا کہ اس لیے واضح کر دیا، وَاعْلَمُوا، یہ بات تمہیں معلوم رہنی چاہیے کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش ہے۔ فتنہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ آزمائش ہے، یہ تمہیں حق سے ہٹا سکتے ہیں، یہ تمہیں اللہ کے طرف بڑھنے سے روک سکتے ہیں، یہ تمہارے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اموال اور اولاد کے جو فتنہ ہے اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے، ایک عقیدہ، ان اللہ عندہ اجر عظیم، کہ جو بڑا اجر ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ ظاہر ہے یہاں میں اگر اپنے جان کی قربانی دیتا ہوں، اپنے مال کی قربانی دیتا ہوں، اپنی اولاد کی قربانی دیتا ہوں، تو اس کے نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ اللہ کے ہاں میرا اجر ثابت ہے، اور اللہ کے ہاں اجر بڑا اجر ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ قرآن مجید نے اس کو اتنا کھول کے بیان کیا ہے کہ اس کو کئی جگہ پہ واضح الفاظ میں بیان کیا ہے، یہاں بھی وہی بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو جزا ہے، انعام ہے، وہ مالک کائنات کی سطح کا انعام ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ میں کسی ہوٹل میں کھانا کھانے جاتا ہوں تو میں 1000 روپے کا کھانا کھاؤں گا تو 20 روپے ٹپ دے دوں گا، 30 روپے دے دوں گا، 50 روپے دے دوں گا، تو میرے لیول کی ٹپ ہے۔ لیکن اگر میں اس سے امیر آدمی ہوں گا تو کھانا بھی ظاہر ہے 1000 روپے کا نہیں کھاؤں گا، وہ 4000 کا کھانا کھاؤں گا، اور ٹپ بھی اس پر 50 روپے نہیں دیں گا، ہو سکتا ہے 500 روپے دے دوں۔ تو اس سے اندازہ ہم کر سکتے ہیں جو مالک کائنات ہے، جو کریٹر ہے اس کائنات کا، خالق ہے، وہ جب جزا دے گا تو کیا جزا دے گا، کس سطح کی جزا دے گا۔ تو اس کو بیان کیا کہ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، کہ وہ جو مالک کائنات ہے اس کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔